بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالكبر صلى الله عليه جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس خدا ہے اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت خالق کائنات نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا. آمین. حضرات گرامی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہود کے 3 قبائل کا ذکر شروع کیا تھا، بے شک سبحان اللہ، جن میں سے 2 قبائل کا ذکر آپ سن چکے. آج تیسرے قبیلے کی بات کرنی ہے، سبحان اللہ، بے شک. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمانے کے بعد امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہ حسن اسرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے 3 قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تھا، جس میں انہیں ہر طرح کی مذہبی آزادی عطا فرمائی تھی. اور ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی حد میں رہ کر اپنے مذہبی فرائض جس طرح چاہو ادا کرو، تمہیں اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. تم ہمارے معاملات میں دخل نہ دینا، ہم تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے. اگر باہر سے کوئی قبیلہ، کوئی قوم مدینہ طیبہ پر
حملہ کرے تو ہم سب نے مل کر مدینہ طیبہ کا دفاع کرنا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور بھی اس کی شکیں موجود ہیں لیکن اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایک شک یہ بھی تھی کہ باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا یہود پر تو مسلمان یہود کا دفاع کریں گے، اور اگر مسلمانوں پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو یہود کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کرنا ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، پہلے ایک قبیلے نے بدعہدی کی، اسے میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے باہر نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے قبیلہ نے بدعہدی کی، انہیں بھی آقا کریم علیہ السلام نے سختی کے ساتھ باہر نکال دیا، مدینہ بدر کر دیا۔ ایک آدمی کو صرف ایک اونٹ کا سامان لے جانے کی اجازت دی، بے شک سبحان اللہ۔ اور وہ ایسے گھٹیا لوگ تھے، کم فہم ناسمجھ لوگ تھے کہ جاتے ہوئے بجائے افسوس کرنے کے وہ گانے گاتے اور اچھل کود کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک قبیلہ باقی بچ گیا، جس قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب بدر میں بھی قریش کو شکست دی، احد میں بھی انہیں شکست دی، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فیصلہ کن جنگ کی جائے مسلمانوں کے ساتھ۔ پورے علاقے میں گھومے، اپنے حوالی اکٹھے کیے، اپنے ہمدرد بنائے، اپنی داستان غم سنائی، اور لوگوں کو بتایا کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، مسلمان بڑے ظالم ہیں، اب ہمارا ساتھ دو تاکہ ان کا قلع قمع کیا جا سکے۔ بنو نزیر قبیلہ یہود کا، جسے آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے نکالا تھا، اور وہ یہ عہد کر کے نکلے تھے کہ ہم آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ان کا جو سردار تھا وہ یہی بن اخطب، اس نے یہ وعدہ کیا تھا، اور وعدہ بھی اللہ سے کیا تھا، لیکن اس موقع پر وہ بھی مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا قریش کا ساتھ دینے کے لیے۔ پورے علاقے میں گھوما، اپنے حوالی، اپنے ہمدرد اکٹھے کرنا شروع کیے۔ 10,000 کا لشکر جرار مدینہ طیبہ پر حملہ ہوا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور، ایران میں ایک طریقہ ہے جنگ کرنے کا کہ خندق بنا لی جاتی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اپنے اور دشمنوں کے درمیان کھدائی کر کے حصار بنا لیا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر رہیں، ہم ادھر رہیں، وہ ہم تک آ نہ سکیں، اور یوں اپنا دفاع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ مشورہ پسند فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دیا، اور عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی کئی وقت سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔
خندق کی کھدائی ہو رہی ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی حضور اب تو بھوک کی وجہ سے برا حال ہو رہا ہے اور اب تو کمر سیدھی کرنا بھی محال ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے۔ انہوں نے یوں اپنا کرتا اوپر کر کے پتھر دکھایا کہ آقا دیکھیے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام تم نے ایک باندھا ہے، میں نے دو باندھے ہوئے، میں نے دو باندھے ہوئے۔ حالت میری بھی وہی ہے، مجھے بھی بھوک ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ اگر آپ چاہتے اللہ سے مانگتے تو اللہ آپ کو کھانا بھی دیتا، پانی بھی دیتا، جو آپ مانگتے رب دے دیتا، لیکن آقا نے اللہ سے مانگا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں۔ خدائی کرتے کرتے ایک چٹان آ گئی، صحابہ کرام نے اپنی پوری طاقت آزمائی، باری باری جو بھی اپنے آپ کو جری کبھی بہادر سمجھتے تھے، ہر ایک نے آ کر چٹان کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن چٹان نہ ٹوٹی۔ آ گئے کملی والے کے پاس، کہیے نا سبحان اللہ، آ گئے محبوب خدا کے پاس، حضور چٹان بڑی سخت آ گئی، نہیں ٹوٹ رہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے، فرمایا چلو مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے کدال اٹھایا اور جب چٹان کو پہلی ضرب لگائی تو اس کا ایک حصہ الگ ہو گیا، ایک حصہ الگ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلامو روح تمہارا ہو گیا۔ پھر آقا نے دوسری ضرب لگائی، ایک اور حصہ الگ ہوا، میرے آقا نے فرمایا ایران تمہارا ہوا۔ یوں میرے آقا ایک ایک ضرب لگاتے گئے 3 دفعہ اور ایک ایک حصہ الگ ہوتا گیا۔ آقا ملکوں کی فتح کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ الغرض ادھر یہ معاملہ کھدائی کر دی گئی اور خندق بنا دی گئی، کفار کا لشکر آ گیا، وہ خندق سے باہر مدینہ طیبہ کی جانب خندق کے اندر اہل ایمان موجود ہیں۔ اور ادھر کیا ہوا، بنو زید کا سردار حیی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ یہودی قبیلہ جو ابھی تک مدینہ طیبہ میں موجود تھا، جن کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عہد تھا، معاہدہ تھا کہ تم نے ہماری مدد کرنی ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا۔ ان کے پاس پہنچا، کعب بن اسد کے پاس جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اس کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ موقع اچھا ہے، باہر سے قریش نے حملہ کیا ہوا ہے، ادھر سے اندر سے تم حملہ کر دو، مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں تاکہ معاملے ختم ہو جائے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وعدے کا پابند کسی کو نہیں دیا، میں یہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب سے زیادہ زور ڈالا، اس نے کہا فلاں بھی تمہارا ساتھ دے گا، فلاں قبیلہ تمہارا ساتھ دے گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، قریش بھی آئے ہوئے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بس حملہ کرو، ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو جائے۔ جب یہ باتیں کی تو وہ بھی رضامند ہو گیا۔ اب باہر سے بھی حملہ ہے اور اندر سے بھی حملے کا خطرہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سعد کو بھیجا اور ساتھ آپ کے ایک اور ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو پورے یہ خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے بدلی کی ہے۔ وہ گئے، جا کر پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم تمہارا دفاع کریں گے، ہم تو کافروں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہے،
اس نے کہا من رسول اللہ، کون اللہ کا رسول؟ کعب بن اسد کہنے لگا کون اللہ کا رسول؟ میں کسی محمد کو نہیں جانتا اور کوئی ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ نہیں ہے، میں کسی معاہدے کو نہیں مانتا۔ بدلی کر واپس آئے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی معاملات کی کہ آقا وہ تو واقعی بدلی کر گئے اور اب تو وہ کسی بات پر نہیں آ رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں خوش ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ غلاموں خوش ہو جاؤ۔ فرمایا غلاموں خوش ہو جاؤ، اس میں بھی اللہ تمہیں ہی فائدہ عطا فرمائے، بے شک سبحان اللہ۔ فائدہ تمہارا ہی ہوگا۔ خیر 1 مہینہ تک قریش نے محاصرہ کیے رکھا، لیکن اللہ نے انہیں شکست سے بلا کے دوچار کیا، انہیں شکست ہوئی، وہ واپس چلے گئے۔ اب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس مدینہ طیبہ میں، واپس جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتارے ہی تھے اور سر مبارک دھونا چاہ رہے تھے، جبریل امین آ گئے، عرض کی حضور آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو ابھی نہیں اتارے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو جا کے پیغام دو، محبوب ابھی ہتھیار نہیں اتارنے، اگر اتار دیے تو پھر پہن لیجئے اور جا کر پہلے بنو قریظہ کا محاسبہ کیجیے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ باہر کے دشمن کو بھگا دیا، اب اندر کے دشمن کے ساتھ جا کر معاملہ کیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ ہتھیار پہنے اور میرے آقا نے اعلان فرمایا میرے غلاموں، تم سب کے لیے میرا حکم یہ ہے کہ عصر کی نماز تم نے بنو قریظہ میں جا کے ادا کرنی ہے۔ اللہ، سارے صحابہ اکرام ابھی جنگ کر کے آئے ہیں، ابھی زخم تازے ہیں، ابھی خون زخموں سے رس رہا ہے اور ابھی نڈال ہیں، کمزور ہیں، کٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، لیکن اللہ نے کہا محبوب اب ریسٹ نہیں کرنا، آرام نہیں کرنا، پہلے ان کو جا کے ختم کرنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ریاست مدینہ بیان کر رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا؟ ریاست مدینہ، مجھے بولیے، ریاست مدینہ، یہ ریاست مدینہ کے خدا کا پیغام بے شک سبحان اللہ۔ کہ اگر کوئی مدینہ میں رہتے ہوئے میرے محبوب کے غلاموں کے خلاف اپنا سر بھی اونچا کرے گا تو ریاست مدینہ کا خدا یہ کہتا ہے کہ جب تک اس کا سر اڑا نہ دو محبوب چین سے نہیں بیٹھنا، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ چین سے نہیں بیٹھ رہا، مجھے بولیے، نہیں بیٹھ رہا۔ ویسے تو آپ چین سے ہی بیٹھیں لیکن سبحان اللہ تو کہہ دیجئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں چلے گئے، جا کر محاصرہ کیا اور کل ہوگا 25 دن محاصرہ رہا۔ 25 دن کے بعد جب وہ نامراد ہو گئے، جب وہ ناکام ہو گئے، پسپا ہو گئے، تو انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ مہربانی کریں ہمیں معاف فرما دیں، ہم نے غلطی کی ہے۔ یہ جا کر فرمایا معافی کا اب کھانا ختم ہو گیا، معافی والا کھانا بند ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ چلیں ہمارے ساتھ یہ کریں کہ جیسے آپ نے بنو نذیر کو 1 اونٹ کا سامان لے جانے کی اجازت دی تھی، ہمیں بھی 1 اونٹ کا سامان لے جانے کی اجازت دے دیں اور ہم مدینہ چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اب اس کا وقت بھی گزر گیا، اب اس کا وقت بھی گزر گیا۔ اتنے میں بنی اوس مہاجرین کا ایک قبیلہ تھا، وہ آ گئے، مسلمان تھے، آقا کے غلام تھے۔ عرض کی حضور یہ جو بنو قریظہ ہے ان کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات تھے کسی دور میں، انہوں نے ہمارے بڑے ہمارے مددگار تھے، ہمیں یہ مدد دیتے تھے، مہربانی فرمائے ہماری سفارش پر ان کو چھوڑ دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اب چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔
ہاں میں تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہوں کہ تم بنی اوس سے تعلق رکھتے ہو، بنی اوس ہی کے سعد بن معاذ تمہارے سردار ہیں، ان کو بلا دیتا ہوں، جو فیصلہ وہ کریں گے وہ فیصلہ ہم اس پہ عمل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، غلام تھے نا آقا کے، کہنے لگے حضور ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں آپ زخمی ہوئے تھے اور زخموں کی انتہائی شدت تھی، تکلیف کی، آپ صاحب افراش تھے، انہیں لے جانے کے لیے کچھ لوگ گئے، واپس انہیں لانے کے لیے سواری پر انہیں سوار کیا اور راستے میں آتے ہوئے انہیں منت کرتے رہے کہ ساتھ مہربانی کرنا، فیصلہ ان کے حق میں کرنا، تاکہ ان کے ہمارے جو احسانات تھے ان کے ہمارے اوپر ان کا بدلہ ہو سکے۔ حضرت سعد نے فرمایا مجھے پہنچنے دو، پھر دیکھو فیصلہ کیا کرتا ہے، فیصلہ کیا کرتا ہوں۔ اب ریاست المدینہ ہے، اس کا دھیان کیجئے گا، کیا ہے؟ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، تاجدار ریاست مدینہ کے پاس معاملہ پہنچا، فرمایا نہیں معاف کر سکتا۔ حضرت سعد کے پاس معاملہ پہنچا، اب حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کی توجہ ہو تو میں سناؤں گا آپ کو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے آقا فرمایا سعد آئے ہو؟ جی حضور آ گیا ہو۔ فرمایا سعد آج معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، آج جو فیصلہ تم کرو گے۔ حضرت سعد نے عرض کی حضور پھر میرا فیصلہ یہ ہے ان کے مردوں کی گردنیں اڑا دی جائیں، سبحان اللہ، مردوں کی گردنیں اڑا دی جائیں، ان کی عورتوں کو بچوں کو قیدی بنا لیا جائے سبحان اللہ، اور ان کی تمام جائیدادوں پر مسلمانوں کو قبضہ دے دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد مبارک ہو، تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمان سے اوپر رب کا سبحان فیصلہ۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ میرے غلام تم نے وہ فیصلہ دیا ہے جو آسمانوں سے اوپر رب کا فیصلہ ہے۔ اب توجہ ہونی چاہیے آپ کی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ 600 سے اوپر 644 یا کچھ کم و بیش، یعنی 700 سے کم، 700 سے زیادہ بنو قریظ کے مردوں کی گردنیں اتار دی۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ میں آپ سے کہلواؤں گا بے شک، کتنے لوگ تھے؟ 600 600 سے زیادہ۔ کتنے؟ 600 سے زیادہ۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ گردنیں اڑا دی گئی، ذبح کر دیے گئے، تیگ کر دیے گئے۔ یہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ، آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں، ریاست مدینہ، یہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ۔ ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور پھر جب ان کی عورتیں مسلمان مجاہدین میں تقسیم کی جانے لگی، انہیں دی جانے لگی، اب ریاست مدینہ کا اگلا اصول سماعت فرمائیے۔ ریاست مدینہ کا اگلا اصول، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں بچوں کو ماؤں سے الگ نہ کرنا۔ بے شک، سبحان اللہ، ڈیلی سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا نقطہ نہیں تھا کہ جس پہ ڈیلی سبحان اللہ ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں بچوں کو ماں سے الگ نہ کرنا، جہاں بچہ ہو وہاں پہ ماں ہو، اور جہاں ماں ہو وہیں پہ بچہ ہو۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو لونڈیاں ہیں انہیں اگر فروغ کرنا چاہو تو ایسا نہ کرنا کہ لونڈی کو فروغ کر لو اس کا بچہ رکھ لو، فرمایا ایسا بھی نہ کرنا، اگر لونڈی فروغ کرو بچہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر بچہ فروغ کرنا چاہو تو ماں کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ ایک طرف مردوں کی گردنیں اڑا دی گئی، اس لیے کہ اسلام کا اصول یہ ہے، اسلام کا ضابطہ یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کا دستور یہ ہے کہ جو اسلام
مجھے بولیے شیلٹر ادا کر دیتا ہے، سایہ عطا فرما دیتا ہے، اسلام اس کا محافظ بن جاتا ہے، اسلام اس کا دفاع کرتا ہے، لیکن جو اپنی گردن اسلام کے سامنے اٹھا لیتا ہے، اسلام اس گردن کو اڑا دیتا ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کے لیے دونوں ضابطے سامنے ہونے چاہیے۔ مردوں کی گردنیں اڑا دی گئی، لیکن ماں کو بچوں سے الگ نہیں کیا گیا۔ جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی ہے، جہاں گرمی کی ضرورت ہے وہاں گرمی ہے۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ میں اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ اقلیتوں کے حقوق مجھے بولیے، لیکن ایسے نہیں ہوتے کہ اکثریت بیچاری پریشان ہو جائے کہ ہم کدھر، کوئی ہمارا بھی حق ہے یا کوئی نہیں، ہمارا بھی کوئی مرتبہ، کوئی مقام، کوئی حق، کوئی رائٹ ہے یا کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اکثریت کو پہلے حق دیا جاتا ہے، اقلیت کو بعد میں دیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کی آڑ میں کبھی قادیانیوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا جائے، کبھی سکھوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا جائے، کبھی ہندوؤں کو سر پہ چڑھا لیا جائے۔ مجھے بتاؤ ریاست مدینہ کا کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دو، رسول اللہ سے لے کر صحابہ کرام تک، خلفائے راشدین اور ان کے بعد تک، مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دو کہ ریاست مدینہ میں رسول اللہ نے یا خلفائے راشدین نے یا بعد والوں نے کوئی بت نصب کیا ہو۔ کوئی ایک واقعہ بتا دو، کوئی بت نصب کیا ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ کس خوشی میں لگایا گیا؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار مسلمانوں کے ملک میں اور مسلمان اسلام کے نام پر بننے والی ریاست میں رنجیت سنگھ کا مجسمہ کس خوشی میں لگایا گیا؟ یہ کافر مسلمان ہے ہی نہیں ہے جی۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، ویلکم، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا دل مچل جاتا ہے، لیکن ریاست مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ریاست مدینہ میں بتوں کو گرایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، میرے آقا نے مکہ المکرمہ میں جا کر بت گرائے تھے یا نہیں؟ بولیے نا، گرائے تھے یا نہیں؟ میرے آقا نے بت گرائے، اور جب میرے آقا نے چاہا حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے فرمایا باقی تم گرا دو۔ وہاں بت بنائے نہیں جاتے، وہاں بت نصب نہیں کیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ مختصر سی ایک دو جملوں کی بات، محمود غزنوی کا نام تو سب نے سنا ہوگا، سلطان محمود غزنوی، سومنات کے مندر توڑنے والا، سومنات کے بت کو پاش پاش کرنے والا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ محمود غزنوی کی وفات ہوئی ہے 1030 عیسوی میں، 1030 عیسوی میں، اور 1974 عیسوی میں زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹی، یعنی محمود غزنوی کی وفات کے 944 سال بعد، 944 ایئرز کے بعد زلزلہ آیا، قبر پھٹ گئی۔ اس دور کا جو ہندوستان کا بادشاہ تھا زاہد شاہ، اس نے کہا قبر کی مرمت کی جائے، پہلے سے کہا قبر کو کھولا جائے۔ جب کھولا گیا تو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ جس تابوت میں محمود غزنوی کو رکھا گیا تھا وہ تابوت بھی ابھی بالکل سلامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہوا نہیں کرتا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو پھر پڑھو جی، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا
اسے حکم دیا تابوت کھول دیا جائے۔ جب بندے نے تابوت کھولا، تابوت کھولنے کے بعد وہ غش کھا کر الٹا پیچھے گرا، اور جب دوسرے نے آگے بڑھ کے دیکھا تو تابوت محفوظ زمین کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ ریاست مدینہ کے قانون پر عمل کر کے بتوں کو توڑنے والا تھا، بتوں کو توڑنے والا تھا۔ ریاست مدینہ میں اقلیتوں کو پروٹیکٹ تو کیا جاتا ہے، جو گردن جھکا لے، اس کی بات کر رہا ہوں، جو گردن جھکا لے اسے پروٹیکٹ تو کیا جاتا ہے لیکن پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ تم پروموٹ کر رہے ہو، ہمیں یہی اعتراض ہے تم پہ۔ یہ بھی بات ایک منٹ اوپر ہو گیا لیکن بات ضروری ہے، میں یہ بات بھی یہاں پہ کر دوں، اگر کوئی قادیانیوں کو اقلیتوں کے حقوق دینا چاہتا ہے تو پہلے انہیں اقلیت ثابت تو کرو، پہلے انہیں، کیا وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں؟ وہ تو مانتے نہیں اپنے آپ کو اقلیت، وہ تو کہتے ہیں جیسے تم مسلمان ویسے ہم، وہ اقلیت مانتے نہیں ہیں۔ انہیں کس حساب میں اقلیتوں میں تم شامل کر کے انہیں حقوق دینا چاہتے ہو؟ قادیانی اقلیت ضرور ہے لیکن غیر مسلم اقلیت ہیں، لیکن اقلیت وہ اپنے آپ کو نہیں مانتے، یہ ہم انہیں کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے، اس لیے اقلیتوں کے حقوق بھی انہیں نہیں ملیں گے جب تک وہ اس دعوے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور حضرات گرامی، یہ بات بڑی واضح ہے، کبھی بھی اہل ایمان اس بات پر سودا بازی نہیں ہونے دیں گے، اس بات پر سودا بازی نہیں ہونے دیں گے۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، اور قادیانی کل بھی، آپ بھی کہہ دیں نا، کافر ہے۔ مسلمان کل بھی اس کے خلاف تھا، مسلمان آج بھی اس کے خلاف ہے، مسلمان کل بھی اس کے خلاف ہوگا۔ نہ کسی حکومت کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے، نہ کسی پارلیمنٹیرین کو اجازت دی جا سکتی ہے، نہ کسی سینیٹر کو اجازت دی جا سکتی ہے، نہ کسی پالیٹیشین کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ ان کے حقوق کی بات کرے، اس لیے کہ ان کا کوئی حق نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہو کر مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ